لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. چپل پہننے کے آداب. نمبر 1، بنیت سنت چپل پہننا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جوتے پہنے ہوئے دیکھا جس میں بال نہیں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہن کر وضو فرما رہے تھے، لہذا میں پسند کرتا ہوں کہ میں بھی ایسے ہی جوتے پہنوں. شمائل ترمذی. نمبر 2، جتنا ممکن ہو اتنا جوتے کے ساتھ ہی چلنا، یعنی جوتے پہننے کے مواقع میں بلا وجہ ننگے پاؤں نہ چلنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جوتے بکثرت پہنا کرو، اس لیے کہ آدمی جب تک جوتے کے ساتھ چلتا ہے سوار ہی شمار ہوتا ہے. مسلم کتاب اللباس. نمبر 3، جوتوں کو صاف رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی پاکیزہ ہیں، پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، ستھرے ہیں، صفائی کو پسند کرتے ہیں. ترمذی شریف ابواب الآداب. نمبر 4، یکساں جوتے پہننا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ حسین ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے. مسلم شریف کتاب الایمان. نمبر 5، جوتوں میں غلو سے کام نہ لینا، یعنی بہت زیادہ پرتکلف جوتے نہ پہننا. حوالہ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 141. نمبر 6، جوتوں میں مشرکین و متکبرین اور آوارہ لوگوں کی مشابہت اختیار نہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے علاوہ کی مشابہت اختیار کرے. ترمذی شریف ابواب الاستئذان. نمبر 7، مردوں کا زنانہ جوتے اور عورتوں کا مردانہ جوتے نہ پہننا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے. بخاری شریف کتاب اللباس.